اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ زیادہ ہوں گے، لیکن میں نے 10 طرح کی غلط ذہنیت دیکھی ہیں۔ میرا یقین ہے کہ ان کے دشمنوں نے نہیں، بلکہ ان کی غلط ذہنیت نے ہی اسرائیلیوں کو بیابان میں بے یار و مددگار پھرنے پر مجبور کیا۔ ہم اکثر سوچتے ہیں اگر ابلیس اگر لیکن در حقیقت کئی دفعہ ہم خود اپنے لیے مسئلہ ہوتے ہیں۔ یہ کہنا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہی ہمارا مسئلہ ہے، مسئلے کے بارے میں ہمارا رویہ ہی ہمارا مسئلہ ہے، کسی مسئلے کے بارے میں ہماری ذہنیت ہی ہمارا مسئلہ ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ بھی ہے کہ ہم سوچتے ہیں بہت ہو چکا، میں مزید یہ نہیں کروں گی۔ جی، یہ بہت غلط ذہنیت ہے جو ہمیں باندھے رکھتی ہے، لیکن اگر آپ سوچیں کہ جو کچھ بھی مجھے کرنا ہے مسیح یسوع کے ذریعے جو مجھے طاقت بخشتا ہے، میں وہ سب کچھ کر سکتی ہوں اور میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، تو پھر آپ پہلے ہی سے فتح مند ہیں۔ یہ صرف سادگی سے اس سوچ کے ساتھ چلنے کی بات ہے۔ اگر غلط رویہ جو کہ اسرائیلی رکھتے تھے اور جس کی وجہ سے وہ مشکل میں رہے اور جس کی وجہ سے ہم بھی مسئلوں کا شکار ہوتے اور جو ہمیں ملک موعودہ میں رہنے سے روکتا ہے، یہ کہنا کہ یہ میری غلطی نہیں ہے، یہ میری غلطی نہیں، جانتے ہیں یہ میری غلطی نہیں کہ میں اچھا محسوس نہیں کرتی، یہ میری غلطی نہیں کہ میں مقروض ہوں، میری ازدواجی زندگی ٹوٹ رہی ہے تو یہ میری نہیں، تمہاری غلطی ہے، میری زندگی میں اتنا بگاڑ ہے تو یہ میری غلطی نہیں۔ میں بتاؤں کہ سچائی ہی آپ کو آزاد کرے گی، یہ کسی اور کے بارے میں سچائی نہیں جو مجھے آزاد کرے گی، بلکہ میرے بارے میں سچائی ہی مجھے آزاد کرے گی۔ اب ہم تھوڑا گوشت لیں گے، اس لیے تیار رہیں، ٹھیک؟ اگر خود مختار ہوتے ہوئے میں اپنی حفاظت نہیں کرتی تو میں اچھا محسوس نہیں کرتی۔ یہ اچھا نہیں کہ میں اپنی نیند پوری نہیں کرتی اور جتنا کھانا چاہیے اتنا نہیں کھاتی اور آرام بھی اتنا نہیں کرتی۔ میں مقروض ہوں کیونکہ میں بہت زیادہ خرچ کرتی ہوں۔ جو کوئی اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرتا ہے قرضدار ہوگا۔ میں عقل مندی کا رویہ نہیں رکھتی، میں اپنے جذبات کی پیروی کرتی ہوں۔ میری ازدواجی زندگی میں مشکلات ہے کیونکہ میں خود غرض ہوں اور میرے ساتھ گزارا بہت مشکل ہے اور میری زبان بہت لمبی ہے۔ اچھا چلے، میں 30 منٹ کے لیے بات یہی چھوڑ رہی ہوں تاکہ میں یہاں ایک بھالو لے آؤں۔ ہمیں اس بچے کو ٹھیک سے رکھنا ہے۔ اب ہم سخت محنت کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ بھی بغیر بیرونی مدد کے، کیونکہ میں نے خدا کی پیروی نہیں کی، اس لیے میری زندگی میں بہت بگاڑ ہے۔ آپ کہیں گے اوہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے سسٹر جوائس، میرے ساتھ مسئلے ہیں کیونکہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، میرے ساتھ مسائل ہیں کیونکہ مجھے بھلا دیا گیا تھا، میرے ساتھ مسائل ہیں کیونکہ مجھے دوسرے لوگوں کی طرح کے مواقع نہیں ملے، میری تمام سہیلیاں کالج گئی لیکن میں کالج نہیں جا سکی، میرے ساتھ مسائل ہیں کیونکہ اچھا کیا آپ جانتے ہیں، جی بہت سی وجوہات کی بنا پر جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ اس طرح کے کیوں ہیں، لیکن آپ ان چیزوں کو اسی حالت میں رہنے کا بہانہ نہیں بنا سکتے۔ جس وقت کوئی وجہ ایک بہانہ بن جاتی ہے تو ہم اس پہ پھنس جاتے ہیں، اور ابلیس اس سارے معاملے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کیسے شروع ہوا۔ آئیں ہم پیدائش 3 باب پڑھتے ہیں۔ آئیں پیدائش سے شروع کریں۔ الزام لگانا باغ عدن سے شروع ہوا۔ پیدائش 3 کی 12 اور 13۔ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ رکھا، آپ نہیں چاہتے کہ میں ساری کہانی عورت سے ہی شروع کروں، اس کے لیے میرے پاس وقت نہیں، یہ ہمیشہ عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ اچھا کم از کم میں یہ کہوں گی کہ یہ ہوا کی غلطی نہیں تھی،
کہ آدم نے وہ پھل کھایا. جی، اس نے آدم کو دیا اور اس نے اسے اکسایا، لیکن وہ بھی تو باغ عدن کا نگہبان تھا. باغ عدن کا نگہبان تھا. اور جب اس نے اسے سیب کھانے کو دیا تو اسے کہنا چاہیے تھا کہ ہوا، تیرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تو نہیں جانتی کہ خدا نے کیا کہا ہے؟ لیکن اس نے کھایا اور پھر اس نے اپنی زندگی کے بگاڑ کا الزام ہوا پر لگایا. پھر یقیناً ہوا نے ابلیس پر الزام لگایا کہ ایک سانپ آیا جس نے مجھے دھوکہ دیا اور گمراہ کیا اور چالاکی سے مجھے شکست دی. اور خدا نے جو کچھ ان دونوں سے کرنے کو کہا تھا انہیں بڑے پیار اور سادگی سے کرنا چاہیے تھا. خدا جو کچھ ہم سے کہتا ہے ہم وہ نہیں کرتے اور پھر ہمیشہ ہی ہم الزام کسی اور پر لگاتے ہیں. بالکل یہی صورتحال ہم ابراہیم اور سارہ کے ساتھ دیکھتے ہیں. آئیں تھوڑی دیر ادھر چلتے ہیں. پیدائش 16واں باب پہلی آیت سے 5ویں آیت تک. اور ابرام کی بیوی ساری کے کوئی اولاد نہ ہوئی. اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا. اور ساری کو بہت اچھا خیال آیا کہ کس طرح یہ مسئلہ حل کیا جائے. ہاں، میں جانتی ہوں کہ ہم کیا کریں گے. اس طرح اس نے اپنی لونڈی ابرام کو دی کہ اس کے پاس جائے. کتنی خواتین یہ جانتی ہیں کہ یہ کوئی اتنا اچھا خیال نہیں تھا. کوئی بھی عقل مند عورت جانتی ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے جو کہ واقع ہونے کو ہے. آپ واضح طور پر جانتے ہیں کہ یہ ایسی چیز تھی جو ان دونوں میں مختلف وقتوں میں واقع ہوئی، لیکن یہ وہ کچھ نہیں تھا جو خدا نے انہیں کرنے کو کہا تھا. اس نے کہا کہ میں تجھے تیرے ہی وطن سے اولاد دوں گا، لیکن وہ انتظار کرنا نہیں چاہتے تھے. انتظار صبر اور انتظار کریں. اس لیے یہ سمجھنے کے لیے کچھ آیات دیکھیں گے. 3 آیت. اور ابرام کو ملک کنعان میں رہتے 10 برس ہو گئے تھے جب اس کی بیوی نے اپنی مصری لونڈی اسے دی کہ اس کی بیوی بنے. اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی تو اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی، لہٰذا اس کی دوسری بیوی تھی جو اب اچھا رویہ نہیں رکھتی تھی. تب ساری نے ابرام سے کہا اب دیکھیں جو ظلم مجھ پر ہوا وہ تیری گردن پر ہے، یعنی جو میرے ساتھ ہوا اس کا ذمہ دار تو ہے. میں نے اپنی لونڈی تیری آغوش میں دی اور اب جو اس نے اپنے آپ کو حاملہ دیکھا تو میں اس کی نظروں میں حقیر ہو گئی. ابرام یہ تیری غلطی ہے. الزام تراشی. مجھے کسی دوسرے پر الزام لگانا ہے. بہت سالوں تک اپنے برے رویے کا الزام میں اس حقیقت پر لگاتی رہی کہ میں زیادتی کا شکار ہوئی. سالوں سال میں نے الزام اور الزام تراشی کی. یہ میری غلطی نہیں تھی، یہ ہمیشہ کسی اور کی غلطی ہوتی ہے. ہمیشہ کوئی اور ہی ہوتا ہے. اپنے ناخوش ہونے کا الزام میں نے کسی اور پر لگایا اور بہت سے سال میں نے اسی ایک پہاڑ کے گرد چکر لگاتے لگاتے گزار دیے. یہ میری غلطی نہیں ہے بلکہ اس کی یا اس کی وجہ سے. اگر میرے پاس زیادہ پیسے ہوتے تو میں خوش ہوتی، اگر میرا گھر بڑا ہوتا تو میں خوش ہوتی، اگر میری کمر نہ دکھتی تو میں خوش ہوتی. چاہے میرے پاس کچھ بھی ہوتا میں کبھی بھی خوش نہ ہوتی، کیونکہ مسئلہ میرے اندر تھا، میرے ساتھ مسئلہ تھا اور مجھے دوسروں پر الزام لگانا ختم کرنے کی ضرورت تھی. اور شاید آج اس جگہ پر یہ کسی کی مدد کر رہی ہے. یہ شاید ان کے لیے فائدہ مند ہے جو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں. جب آپ سچائی کا سامنا کرتے ہیں تو کوئی بھی گناہ معاف ہو سکتا ہے. سچائی اور رحم اکٹھے ہوتے ہیں. سچائی کے بغیر رحم نہیں ہو سکتا. یہی توبہ ہے. یہ سچائی کی جگہ پر آ رہی ہے. آپ کو اپنے اندر ملامت محسوس نہیں کرنی، آپ کو خود کو مجرم محسوس کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کا سامنا کرنا اور اسے خدا کے حوالے کرنا ہے. سامنا کریں، جو کچھ بھی یہ ہے اسے بلائیں اور خدا کو دیں.
اور بیابان میں سے تیزی سے گزرنا سیکھیں اور اس شاندار زندگی سے لطف اٹھائیں جسے آپ کو دینے کے لیے یسوع نے جان دی۔ آج میں لوگوں سے کہوں گی کہ اپنی زندگی میں ہر ایک چیز کے لیے کسی دوسرے پر الزام لگانا بند کریں۔ رکیں، آگے نہیں بڑھوں گی، اس کا طے پانا لازمی ہے۔ اپنے برے رویے کا الزام اپنے حالات پر لگانا بند کریں۔ ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں اس قابل ہونا ہے کہ برے حالات میں بھی ہم اچھا رویہ اختیار کریں۔ ہمیں ہر وقت ہر طرح سے مستحکم ہونا ہے۔ اوہ جی، ہم یسوع کے بارے میں سوچنا پسند کرتے ہیں، یسوع کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہیں۔ اچھا سوچیں کہ وہ کہاں رہتا ہے، آپ میں اور مجھ میں۔ وہ ہمارے اندر رہتا ہے کہ ہمیں دنیا میں جانے کے قابل بنائے، اور ایک مثال ہوتے ہوئے اس طرح کے حالات میں جیسا رویہ وہ رکھتا تھا اسی طرح ہم بھی رکھیں۔ ہمارے پاس ہمیشہ ہر چیز کے لیے بہانے ہوتے ہیں، ہماری کوئی غلطی نہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ یسوع فضل اور سچائی سے معمور ہو کر آیا۔ فضل ہمیشہ یہاں موجود ہوتا ہے، لیکن جب ہم سچائی کا سامنا کریں گے تو ہمیں خدا کی بھلائی ہمیشہ مفت مہیا ہوتی ہے۔ میں اس کے ساتھ رہنے کی جرات نہیں کروں گی، یقینی طور پر میں یہ نہیں کروں گی۔ غلط سوچ کا طریقہ نمبر 7، مجھے خود پر افسوس ہوتا ہے کیونکہ میرے بہت سے مسائل ہیں۔ خود ترسی ایک بہت ہی بے فائدہ جذبہ ہے۔ آپ خود ترسی کے عادی ہو سکتے ہیں، اور ہر دفعہ جب آپ کی مرضی پوری نہیں ہوتی تو پہلا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ خود کو ملامت کیا جائے۔ آپ پسند نہیں کریں گے، لیکن یہ سچ ہے کہ خود ترسی بت پرستی ہے۔ کیوں سسٹر جوائس؟ میں تو کسی بت کو نہیں جانتی۔ جی، ہم خود ترسی سے بھر جاتے، ہم صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتے اور خود کو بت بنا لیتے ہیں۔ ہم صرف میں ہی کرتے اور اپنے ہی لیے سوچتے ہیں۔ تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں کیا نہیں؟ تم میرے لیے کیا نہیں کر رہے؟ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مہربانی 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 فرما کر جب کوئی چیز آپ کے طریقے کے مطابق نہیں ہوتی تو آپ ایسا محسوس کر سکتے ہیں۔ جائیں، نہیں 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 نہیں، میں خود ترسی کے ہوتے ہوئے زور آور نہیں ہو سکتی۔ میں پورا دن یہاں بیٹھے اپنے آپ پر افسوس کرتے ہوئے دن ضائع نہیں کروں گی۔ خدا میری حفاظت کرے گا۔ اگر خدا پر بھروسہ ہے تو خدا میری حفاظت کرے گا۔ اب میں اسے ختم کروں گی، لیکن پورا پیغام نہیں، بلکہ صرف اس نقطے کی بات کر رہی ہوں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ تبدیلی کا تجربہ نہیں کر رہے، صرف اس وجہ سے کہ آپ خود ترسی کو چھوڑ ہی نہیں رہے۔ اپنے بارے میں برا محسوس کرنا خدا کی قدرت کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ صرف ہمارا ایمان خدا کو متوجہ کرتا ہے، اور ایمان ایک مثبت امید بھری توقع ہے کہ کسی وقت بھی کچھ اچھا ہی ہونے والا ہے۔ آمین۔ خود پر افسوس نہ کریں۔ مجھے زکئی کی کہانی بہت پسند ہے جو کہ لوکا 19 باب میں ہے۔ اتنا وقت نہیں کہ اسے پڑھا جائے، لیکن میں صرف آپ سے یہ بیان کروں گی کہ یسوع اس علاقے میں آ رہا تھا، اور بہت سے ہجوم کے ساتھ زکئی بھی یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن زکئی قد میں چھوٹا شخص تھا اور لوگوں کی وجہ سے اسے دیکھ نہیں سکتا تھا، اور جانتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم سب چھوٹے ہیں۔ لہٰذا میرے خیال سے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں کہ وہ دوسروں کی طرح قداور نہ تھا۔ میرے خیال میں اس میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے، کسی نہ کسی طرح سے ہم سب چھوٹے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ خود پر افسوس کرتا رہتا اور بیٹھا ہی رہتا۔ ہر کوئی مسیح کو دیکھ رہا ہے، میں اسے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ میں قد میں چھوٹا ہوں۔ چھوٹا قد ہونا بھی ایک بدقسمتی ہے۔ چھوٹا ہونے کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی میں بہت سی محرومی دیکھی ہے۔ نہیں، بائبل کہتی ہے کہ زکئی ہجوم سے آگے بڑھتے ہوئے ایک درخت پر چڑھ گیا تاکہ مسیح یسوع کو اوپر سے دیکھ سکے۔
میرے خیال میں آپ میں سے کچھ کو درخت پر چڑھنا چاہیے، الزام لگانا ختم کرنا چاہیے کہ آپ کس چیز سے محروم ہیں اور آپ کے پاس کیا نہیں ہے، اور جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بدقسمتی یا آپ کے مطابق آپ کی نام نہاد قابلیت ہے، وہاں سے کوئی راستہ نکالیں۔ زکی درخت پر چڑھ گیا اور جب یسوع آیا تو وہ دوسرے تمام لوگوں سے بہتر اسے دیکھ سکتا تھا، لیکن یہاں ایک عجیب بات ہے، بائبل کہتی ہے کہ یسوع جیسے ہی وہاں سے گزرا اس نے زکی کو درخت پر دیکھا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ درخت پر کیوں متوجہ ہوا؟ زکی میں کچھ تھا، اس کے ارادے کی پختگی نے یسوع کی روح کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور جب آپ کی روح میں خود ترسی کے بجائے پیچھے نہ ہٹنے والا ارادہ ہو تو آپ یسوع کو اپنی طرف متوجہ کریں گے۔ اور جانتے ہیں کہ اسے زکی سے کیا کہا؟ اے زکی نیچے اترا، آج میں کھانا کھانے تیرے گھر آؤں گا۔ واو واو واو، ہے جی، لیکن یہ نہ بھولیں کہ اسے درخت پر چڑھنا پڑا۔ درخت پر چڑھنا، میں درخت پر نہیں چڑھ سکتی، یہ بہت مشکل ہے، میں درخت پر نہیں چڑھ سکتی، اگر میں گر گئی تو شاید میری ٹیم ایسی ہی ہونی چاہیے جو میرے لیے درخت بنائے تاکہ میں ان میٹنگز میں اس پر چڑھوں۔ خود پر افسوس کرنا بند کریں، الزام تراشی چھوڑ دیں اور بند دروازوں کو کھلتا دیکھیں، موقع تلاش کرنا شروع کریں، تخلیق کرنا شروع کریں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ یہ بات کرنا بند کریں کہ میں کیا تھا اور یہ کہنا شروع کریں کہ میں کیا ہوں۔ جانتے ہیں کہ مجھ سے زیادتی ہوئی، لیکن میں مسیح میں خدا کی راست بازی ہوں۔ شاید آپ کہیں میں تو گناہگار ہوں، لیکن آپ کہیں کہ میں مسیح میں ایک نیا مخلوق ہوں، تمام چیزیں جاتی رہی اور سب کچھ نیا ہو گیا۔ مزید یہ مت کہیں کہ میں کیا تھی، بلکہ یہ کہنا شروع کریں کہ مسیح میں آپ کیا ہیں۔ جب میں منادی کرتی ہوں تو بہت خوش ہو جاتی ہوں۔ غلط سوچ کا طریقہ نمبر 8، بابرکت ہونے کے لیے میں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں۔ واو، وہ جہنم کے گڑھے سے بھی زندہ ہیں۔ افسیوں پہلے باب میں سے ہم وہ سب حاصل کر سکتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ افسیوں پہلا باب، تیسری آیت سے 5ویں آیت تک۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت روح القدس کے وسیلہ سے بخشی، یعنی مسیح میں ہوتے ہوئے روحانی برکت بخشی۔ وہ ہمیں اس لیے برکت نہیں دیتا کیونکہ ہم اس کے حقدار ہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ ہم مسیح میں ہیں۔ چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر، یعنی اس دنیا کی تخلیق سے پہلے اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں، یعنی الگ کیے ہوئے اور الزام سے پاک ہوں۔ 5ویں آیت، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادے کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ مسیح کے وسیلہ سے اس کے لیے پالک بیٹے ہوں، کیونکہ یہ اس کی مہربانی کا ارادہ تھا اور وہ خوش تھا۔ خدا کسی کو اس لیے برکت نہیں دیتا کہ وہ اس کے حقدار ہیں، کیونکہ ہم میں سے کوئی حقدار نہیں۔ وہ ہمیں برکت اس لیے دیتا ہے کیونکہ وہ ہمیں صرف برکت پر برکت دینا چاہتا ہے۔ اور جب آپ خدا سے اس طرح کی مفت محبت اور فضل حاصل کرتے ہیں تو پھر آپ بہت جلد دنیا میں جا کر لوگوں سے محبت رکھنا شروع کر سکتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ اس کے حقدار ہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ اگر آپ کسی کو برکت دیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ بے چینی کے دورے پڑنے کے بجائے اب مجھے برکت دینے کے دورے پڑتے ہیں۔ میں ایسا کرتی ہوں، جب مجھے یہ دورہ پڑے گا تو آپ پورا دن میرے ساتھ نہیں رہنا چاہیں گے کیونکہ آپ باعث برکت ہوں گے۔ میں آپ کے لیے کچھ خریدوں گی، میں آپ کو کچھ دوں گی، میں آپ کے لیے کچھ کروں گی، میں آپ کو بڑھاؤں گی، میں آپ کی ترقی کا باعث بنوں گی، میں آپ کو اس وقت تک بہتر محسوس کراؤں گی جیسا آپ یہاں آنے سے پہلے محسوس کر رہے تھے۔ میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ میں برکت کی چار دیواری میں ہوں۔ مجھے یہ سیکھنا ہے کہ خدا سے کیسے برکت حاصل کرنا ہے۔ میں ہمیشہ خدا سے کہتی ہوں کہ آج تو کسی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو میں موجود ہوں۔
میں روحانی بھیڑ ہوں، میں سب کروں گی۔ آپ نے صرف یہ جاننا ہے کہ مسیح میں آپ کی کیا حیثیت ہے، اور کہیں خدا ہماری سوچ، امید اور ہمارے کہنے کی جرات سے کئی گنا بڑھ کر سکتا ہے۔ اس فضل کے وسیلہ ہمیں آزادی سے اس کے پاس جانے کی دلیری اور جرات حاصل ہوتی ہے۔ آپ خدا کے ساتھ رشتے میں بے ادبی سے نہیں بلکہ دلیری سے جرات مندی کر سکتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ آپ سب درست کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ اس نے سب کچھ درست کیا ہے۔ آپ میں سے کتنے جانتے کہ آپ بابرکت ہونے کے حقدار نہیں ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ سارا دن خدا سے یہ کہیں، خداوند میں جانتی ہوں کہ میں حقدار نہیں، لیکن مجھے برکت دے۔ میں توقع کرتی ہوں کہ تو مجھے برکت دے۔ میں تیری برکت کا انتظار کر رہی ہوں، میں انقلاب کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں توقع کر رہی ہوں کہ تو میری حمایت کرے گا۔ میں توقع کرتی ہوں کہ تو میرے لیے دروازے کھولے گا۔ میں بہترین نوکری کی توقع کر رہی ہوں۔ میں بہترین تنخواہ کے لیے پر امید ہوں۔ میں اس ریسٹورنٹ میں اچھے عہدے کی توقع کر رہی ہوں، اس لیے نہیں کہ میں حقدار ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں عظیم خدا کو مانتی ہوں۔ اور میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں، اگر آپ برکت نہیں مانگیں گے تو آپ کو بھی یہ حاصل نہیں ہوگی۔ تم مانگتے نہیں اس لیے تمہیں ملتا نہیں۔ غلط سوچ کا طریقہ نمبر 9، میں وہ چاہتی ہوں جو تمہارے پاس ہے، میں حسد کرتی ہوں۔ جانتے ہیں کہ اسرائیلی مریم، ہارون اور موسیٰ سے حسد کرتے تھے، اور وہ اس کا اختیار اور مقام حاصل کرنا چاہتے تھے۔ بائبل امثال کی 14:30 میں کہتی ہے کہ حسد یا رشک ہڈیوں کی بوسیدگی ہے۔ حسد اور رشک، اس کے بارے میں محتاط رہیں۔ پچھلے ہفتے میں نے دیکھا کہ کچھ حسد بھرے خیالات میرے ذہن میں آئے۔ اور میں خوش ہوں کہ روح القدس میرے اندر ایسی باتوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کام کر رہا ہے۔ میں ایسے ہی بیٹھی نہیں رہوں گی اور نہ ہی ابلیس کو اجازت دوں گی کہ میرے ذہن کو گندگی سے بھرے۔ اور جب بھی ابلیس میرے اندر کسی کے بارے میں حسد کے خیالات ڈالتا ہے تو مجھے اسے قبول نہیں کرنا، بلکہ میں ان کی برکت کے لیے دعا کرتی ہوں۔ میں ایسی سوچ برداشت نہیں کر سکتی۔ ابلیس مجھ سے دور رہو، میں کسی سے بھی حسد نہیں کروں گی، بالکل نہیں کروں گی، میں ایسا بالکل بھی نہیں کروں گی۔ یہ بات میرے ذہن نشین ہو جائے اور مجھ میں جڑ پکڑے۔ بیابانی ذہنیت کے ساتھ جڑے نہ رہیں۔ جانتے ہیں کہ آپ یہ ایمان رکھتے ہوئے اس میں سے نکل سکتے ہیں کہ آج میرے ساتھ کچھ اچھا ہی ہونے والا ہے۔